آپ کے لیے کارگر ہے۔ سرکار غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لگائیں، لیکن نعرہ لگانے سے آپ کو منزل مقصود تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کی مرادیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہاں، نعرہ اس وقت لگانا کارگر ہوگا جب غریب نواز کی سیرت کو پڑھ کے علماء سے سن کر کے اس پہ آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، اور نہیں تو لوگوں، علامہ اقبال نے تم سے کہا تھا، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ صاحب، آج ہم لوگ آتے ہیں ایسی محفلوں میں، دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوست سے کہتا ہے چل آج فلانا جگہ جا کے ہمیں جلسہ سننا ہے، نعت مصطفیٰ ہمیں سننی ہے، تقریریں سننا ہے۔ لوگ آنے کا طریقہ آپ دیکھیں، ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو باوضو ہو کر کے نکلیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے سروں پہ گناہوں کی پوٹلیاں رہتی ہے۔ آج سر سے لے کے جسم تک انسان، سر سے لے کے پیر تک پورا جسم آج انسان کا گناہوں سے شرابور نظر آتا ہے، گناہوں میں آپ ڈوبے نظر آتے ہیں۔ میں اگر آپ سے کہہ دوں تو آپ کہیے گا مولانا بول کر چلے گئے۔ صاحب، 5 وقت کی نمازیں بھی ہم تک نہیں ہو پاتی ہے۔ ادھر آذانیں ہوتی ہے مسجد میں، لیکن ہم آذان سن کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ہم نماز کے لیے مسجد تک نہیں جاتے۔ کچھ ہیں جو جاتے ہیں، اکثر تعداد میں دیکھیں تو اپنے گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت میں ہماری زندگیاں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، حضرت علامہ بدر الاولیاء صاحب اگر آپ سے پوچھے بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو، آپ کہتے ہو حضرت میری طبیعت خراب چل رہی ہے، پیٹ میں درد سا ہوتا ہے، لیکن مہینے کے یعنی سال کے 11 مہینے آپ کے پیٹ میں کبھی درد تک نہ ہوا، کبھی آپ کی طبیعت تک خراب نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے کے چاند نظر آ جائے تو اب ہماری طبیعتیں بگڑنے لگتی ہے، پیٹ میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ لوگوں، آخر آپ کو کس چیز پہ فخر ہے؟ نہ نمازوں کا ثواب آپ کے پاس ہے، نہ روزے کا ثواب آپ کے پاس ہے، نہ اعمال صالحہ نے آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ اے لوگوں، کس چیز پہ تمہیں فخر ہے؟ کیا پتا کہ کل صبح کا سورج آپ دیکھ پائے کہ نہ دیکھ پائے؟ کل فجر کی آذان جب مسجد سے مؤذن پکارے گا، کیا پتا کہ ہمارے کانوں تک وہ آواز آئے کہ نہ آئے؟ کیا پتا کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب گھر واپس جائیں کہ نہ جا پائے؟ کیا پتا کس نے اپنی موت کو دیکھا ہے؟ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ لوگ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نماز ہے کا ثواب، نہ روزے کا ثواب، کچھ نہیں، لیکن جب ایسی محفلوں میں ہم آتے ہیں تو یہاں بھی بے ترتیبی کے ساتھ ہمارے بچے دکانوں میں مٹر گشتی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے نئے جنریشن کے بچے اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان دوسروں کو چھیڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ عرس غلام محی الدین حفیظی کی کہ عرس پاک سے شہباز قادری کہنا چاہتا ہے کہ جب بھی آپ آئیں باوضو ہو کر کے آئیں، یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں صاحب کہ جب بھی ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھے تو با ادب آ کر کے بیٹھا کریں۔ لوگوں، ایسی محفلوں میں آپ بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کریں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ جب آپ اس محفل میں اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے، پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے؟ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، گناہوں کی پوٹلی آپ کے سر پہ ہے، لیکن جب آپ اس محفل سے گھر کو واپس جائیں گے وہ گناہوں کی پوٹلی اللہ اس محفل پاک کے صدقے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جب تم نبی سے محبت کر لو گے، نبی سے عشق کر لو گے، نبی سے آپ الفت کر لو گے، نبی کے فارمولے پہ آپ عمل کر لو گے، قانون مصطفیٰ پہ عمل کر لو گے، اے لوگوں جب تم نبی اعلیٰ حضرت جانشین مفتی کے آدھے کی میرا پیر تاج الشریعہ بریلی کی سرزمین سے پیغام دیتا ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے پھر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ میرے پیر کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک کی سیٹنگ ٹھیک کر دے، ایک کو کم کر دیجئے، ایک کو کم کر دیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے با ادب بیٹھا کرے۔ ہم لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے بیٹھتے ہیں صاحب؟ تقریریں تو میری ہونی ہے، میں زیادہ دیر تک کچھ نہ بول کے بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں، اس لیے کہ
जब मैं आया ना, मैंने सुना हजरत मौलाना बदरुल्ला साहब क़िबला से परसों कि हमारे जलसे में डॉक्टर अल्लामा हसन रज़ा साहब आ रहे हैं। मेरा दिल गदगद हो गया, सुन के बाग बाग हो गया। मैंने कहा कि पढ़ाई के दौर में हजरत की ज़ियारतें होती थी, उनकी तकरीरें सुनते थे। कसम खुदा की हम नए तबके के उलमा को ऐसी शख्सियत पे नाज है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में भी ऐसे उलमा है। लोगों जहन को हादिर करें। बेशक आज हम लोग आते हैं, जलते होते हैं, लोग कहते हैं जलसे में होने के बाद भी कोई तरक्की नहीं, कोई तब्दीलियां नहीं होती है। हमने कैसा आज अपना जहन बना लिया, हमारी नीयतें कितनी खराब हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत सैयद हमीदुद्दीन नागौरी को देखो, जो राजस्थान की सरजमीन पे नागौर शरीफ है। हजरत सैयद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं ना। अगर आपको भूख लगती थी, आपको प्यास लगती थी ना, तो आपके मुरीदीन से आप कहते कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मुरीदीन कहते हुजूर आपके लिए खाना लाए देता हूँ। हजरत अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन नागौरी कहते नहीं, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। मुरीदीन कहते हुजूर पानी लाए देता हूँ, पानी पी लें ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। हजरत अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन नागौरी कहते कि मुझे पानी भी नहीं चाहिए। मुरीदीन कहते हुजूर फिर आपकी भूख कैसे ख़त्म होगी? प्यास लगी है, पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपकी प्यास की शिद्दत कैसे बुझेगी? हजरत अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन नागौरी कहते मुरीदो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। जाओ ज़रा नबी की तारीफ करने वाले को तो लेकर के आओ, जाओ नबी की शान में तारीफ करने वाला तो लेकर के आओ। मुरीदीन जाते, नबी की तारीफ करने वाले को लेकर के आते। अल्लामा हमीदुद्दीन नागौरी बैठे रहते, वो नबी की तारीफ करने वाला, नबी की नाम पढ़ने वाला हजरत अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन नागौरी के सामने बैठ जाते, फिर नबी की तारीफ करने लगते थे। लोग जरा गौर से सुनना, आज हम कहते कि हम फलाने अल्लाह के वली के दीवाने हैं। बेशक आप हैं, होना भी चाहिए, लेकिन हम ऐसी महफिलों का मजाक किस तरीके से बना दिया है। हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून का और शरीयत का मजाक किस तरीके से हमने जब उड़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए तो आज हमारे घरों में गुर्बतें आती चली जा रही है, इसलिए तो हमारे घरों में आज मुसीबतें आ गई है। हमारे सरों से परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, मुसीबतें नहीं खत्म हो रही है, मुसीबतें नहीं टल रही है। साहिब सुने, हजरत अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन नागौरी के सामने जब नबी की तारीफ होती थी ना, नबी की शान में बयान किया जाता तो आपके जिस्म में गशीती तारी हो जाती, आपका जिस्म कांपने लगता था। रिवायत में आता है कि थोड़ा आप आगे होते, थोड़ा पीछे होते, कभी दाएं हिलते, कभी बाएं हिलते। इस तरीके से आप इश्क मुस्तफा में डूबकर नबी की तारीफ सुना करते थे, नबी की शान में आप सुना करते थे। तारीख तो यहां तक बताती है कि हजरत अल्लामा हमीदुद्दीन नागौरी जमीन के जिस टुकड़े पे बैठ करके मुस्तफा की तारीफ सुनता था, आपके साथ साथ वो जमीन का टुकड़ा भी हिलने लगती थी। लोगों कहने का मतलब यह है कि जब हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अल्लाह के वलियों के सामने मुस्तफा की तारीफ की जाती तो उनका